بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول طے فرما دی کہ یہ اصول ہیں جو قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہیں گے، جو اس میں اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں۔ جیسے میں نے اپنی گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ آپ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں تب داخل ہوں گے اگر زندگی میں ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اگر میں زندگی کسی اور کے ساتھ گزاروں اور خاتمہ ایمان کی میں دعا کروں تو وہ تو خاتمہ ایمان نہیں ہوگا۔ اگر میری زندگی ٹوٹل کی ٹوٹل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف ہو اور میں یہ دعا کرتا رہوں کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا، تو وہ کیسے نصیب ہوگا؟ مجھے وہی نصیب ہوگا جس کی میں تبدو کر رہا ہوں، جس کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ساری زندگی آپ کچھ اور کرتے رہے اور مرتے وقت وہ ہر چیز ایک لمحے میں خود بخود بدل جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیار کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، جناب یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی حالت پر موت دینا۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں، ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایمان کی موت مل جائے۔ تو ایمان کی موت تو اس صورت میں ملے گی جب ہم ایمان والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی موت عطا کر دیں گے۔ جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مفہوم حدیث شریف کا اللہ کبھی بیش معاف فرمائے کہ جب کسی کو کلمہ نصیب ہونا ہوگا تو جو فرشتہ جان قبض کرنے آئے گا تو اس کے ماتھے بھی لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ آدمی اس کو دیکھ کے پڑھ لے گا، بھولے گا نہیں، ورنہ تو ہوش ہی نہیں ہوگا اس وقت پڑھنا کیا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے زندگی میں مرتے دیکھا کہ ان کی حالت ہی انسان ایک بدحواسی کی حالت میں فوت ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا اب میں کدھر جا رہا ہوں، کون سی منزل مجھے درپیش ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، آپ دیکھیے کتنے لوگ دنیا سے گزر گئے، کس حالت میں وہ مرے، اور اسی حالت میں مرے جس حالت میں وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے اور اسی طرح میدان حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایک سادہ سا اصول آپ نے بتا دیا کہ بھائی یہ جو زندگی گزارے گے موت بھی اسی طرح آئے گی اور جو اٹھائے بھی اسی طرح جاؤ گے۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں لنک ہیں ان کا۔ یہ نہیں کہ زندگی ہم کوئی اور طریقے سے گزار رہے ہیں، مر کسی اور طریقے سے جائیں، اٹھائے کسی اور کے ساتھ جائیں، یہ نہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کے صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اور اس کی محبت کی وجہ کیا تھی، ان کا عمل کیا تھا کہ جو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا اس پر وہ کر گزرے، اس پر انہیں عمل کر گزرا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، وہ سوال اتنا اہم تھا کہ اللہ نے قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ کوئی کہتے ہیں جی بس ایسے روایت ہے ہمیں تو پتہ نہیں۔ آپ لوگوں نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں؟ ظاہر زکوٰۃ کا حکم تو آ چکا تھا نا کہ 100 میں سے 2.5 روپے اپنے اللہ کی راہ میں دینی، لیکن لوگ صحابہ کے پاس اب
خیبر فتح ہو چکا تھا، بحرین فتح ہو گیا، اور ممالک فتح ہو رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اور کیا خرچ کریں؟ اللہ نے جواب قرآن حکیم میں دیا، قل العفو، جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ایک اصول طے کر رہی ہے کہ بھائی اپنی ضرورت سے زیادہ تو دینا، ضرورت سے زائد آپ غذا بھی کھائیں گے تو وہ زہر بن جائے گی۔ آپ صرف 15 دن ہی عمل کریں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 2 روٹیاں، آپ 3 کھائیں۔ آپ کا خیال ہے جی کہ آپ 1 پلیٹ سالن لیں، آپ کہیں نہیں میں 15 دن 2 پلیٹیں سالن کھاؤں گا۔ آپ دن میں 3 کپ چائے پیتے ہیں، آپ کہیں نہیں میں 15 دن 6 کپ پیوں گا۔ 15 دن بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شاید آپ 15 دن کے بعد برابر طریقے سے چل پھر بھی نہیں سکیں گے، آپ کا معدہ بھی جواب دے جائے گا، آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، اور آپ کا بی پی بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، اور کچھ دنوں بعد شاید شوگر بھی ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ چیز کھا لی۔ جب آپ ضرورت سے زائد چیز کھا لیں گے تو آپ کا جسم قبول ہی نہیں اس کو کرے گا، آپ کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دے گا۔ لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ اس لیے تو نہیں ہوتے کہ بیمار کہ جی میں 5 ہفتہ لگاتار جی صرف 1 وقت میں نے کھانا مجھے ملا، میں نے کھانا کھایا اور میں بیمار ہو گئی۔ کوئی بھی بندہ نہیں بیمار ہوتا اگر 1 وقت بھی کھانا کھائے۔ لیکن اگر میں یہ بتاؤں کہ مجھے 5 وقت کھانا ملا اور 5 وقت ہی میں نے کھایا ہے، میں بیمار ہوں، تو ڈاکٹر کہے گا واقعی اور یہی بیماری ہے۔ آپ اسپتالوں میں جائیں تو زیادہ تر یہی لوگ ہیں، وہ بتاتے تو نہیں ہے کہ ہم زیادہ کہتے ہیں بس جی کو طبیعت خراب ہے، بی پی ہائی چلا گیا، فلاں ہو گیا، یہ نہیں بتاتے۔ نہ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ آپ نے پچھلے 1 ہفتے میں کیا کھایا ہے۔ آپ ذرا مجھے شیڈول بتائیں، میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں کہ آپ تو اپنی بیماری خود کھا رہے ہیں۔ ضرورت سے زائد چیز کھانا، اگر کھانے کے اثرات جسم پہ مرتب ہوتے ہیں تو بھائی ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ خیر یار مال ہی ہے نا، مال جمع کرنا کون سا خطرے کی علامت ہے؟ نہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ قرآن میں اللہ نے جواب دیا، قرآن میں اس لیے دیا کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے پڑھنے والی کتاب ہے، اس میں اللہ نے جواب دیا قل اللہ، ضرورتوں سے زائد خرچ کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اس پر ایمان ہو گیا کہ بھائی ضرورت سے زائد چیز نہیں کرنی۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک صحابی جو تھے ان کی موت کا وقت آ گیا اور وہ مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تاکہ کلمے کی تلقین کریں۔ یہ بھی حکم ہے جب کوئی آدمی فوت ہونے لگے تو اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ کو پڑھا جائے، اس کو کہا نہ جائے کلمہ پڑھو، یہ یاد رکھیے گا، یہ منع ہے سختی سے۔ کسی آدمی کو نہ کہا جائے کہ آپ کلمہ پڑھیں، وہ کہے میں، اس وقت اتنی شدت ہوتی ہے، انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے، اگر وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا تو وہ تو دائرہ اسلام سے گیا، اس کے ذمہ دار پڑھانے والے ہوں گے جو وہاں بیٹھے تھے۔ وہ کہا میں اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے بلند آواز سے، وہ خود ہی اس کے، جب اللہ چاہیں گے، اللہ نے اگر آپ کو وہاں بٹھا دیا کلمہ پڑھنے کے لیے، جب اللہ چاہیں گے تو اس کے دل میں خود ہی خیال آئے گا، وہ کلمہ پڑھنے لگ جائے گا، زبان اس کی کھل جائے گی۔ تو آپ اس کے لیے تشریف لے گئے کہ چلیں میں جاتا ہوں صحابی کے پاس، اس کے پاس بیٹھ کے تلقین کروں گا، کلمہ پڑھوں گا، اور وہ کلمہ پڑھ لے گا، میں گواہ ہو جاؤں گا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ اس نے آخری وقت کلمہ پڑھا تھا۔ جب اس کے گھر میں آپ داخل ہوئے اور اس کی والدہ محترمہ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو اس نے بڑی خوشی سے کہا موت تو برحق ہے نا، موت سے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو آ ہی رہنی ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم میرا بیٹا جنتی ہے۔ کیوں کہا؟ کہ اب میرے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے اور آپ کے ہاتھوں میں میرا بیٹا اب جان دے گا۔ تو جس آدمی کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں، اس کا سر جو ہے آپ کی گود مبارک میں ہو اور آپ کو کچھ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں، تو پھر کیا خیال ہے؟ کوئی جنت تو کہہ ہی سکتا ہے کہ بڑا خوش نصیب ہے یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دی۔ ایک صحابی ہیں جو آپ کے ساتھ خیبر میں گئے ہوئے تھے، وہاں ان کو بخار ہو گیا، اور جب بخار ہو گیا تو آپ نے، اور اس بخار کی وجہ سے رات کو ان کی وفات ہو گئی۔ اس بخار میں بھی آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ کو دشمن کے ہاتھوں اس کی وفات نہ ہو۔ آپ نے صحابہ کو بتانا چاہا کہ شہادت بڑی بات ہے،
لیکن اگر ایک آدمی شہید نہ بھی ہو اور فوت ہو جائے تو اس کا بھی اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ سفر پہ آئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ہاتھوں اس کی وفات نہ ہو، تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ بھائی شہادت کے علاوہ بھی مقام بڑا ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ادھر ہی خیبر میں ان کی قبر بنائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ اس کی قبر میں اترے، آپ نے کہا تم اس بھائی کو میرے حوالے کرو، میں اس کو تدفین کروں گا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو قبر میں لٹایا، قبر میں اس کے لیے دعائیں کی، قبر میں اس کے بعد اس کے لیے جنازہ پڑھا، پھر اس کی جنازے کے اندر بڑی لمبی دعا آپ نے فرمائی۔ تو صحابہ کرام جتنے وہاں موجود تھے نا، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم بھی آج مر گئے ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی اسی طرح جنازہ پڑھاتے، ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا وہ بھائی ہے جس کو میں نے مکہ میں دیکھا تھا کہ ہر روز نیا لباس پہنتا تھا، بڑا امیر ترین خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا، ہر روز نیا لباس۔ عرب میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نیا لباس، کیونکہ لباس تو امپورٹ ہو کے آتے تھے شام میں، عام سوتی کپڑا بھی وہاں نہیں بنتا تھا، لیکن وہ اتنے مالدار تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو گھر والوں نے کپڑے اتار لیے۔ ان کی والدہ نے ایک پرانا کمبل گھر میں پڑا تھا، وہ دے دیا کہ چلو سطر ڈھانپ لیں۔ انہوں نے مکہ والوں نے ننگا کر کے نکالا ان کو، وہ جو کمبل پھٹا ہوا تھا وہ انہوں نے لپیٹ لیا، اور وہی لپیٹے رکھتے اور ہجرت کر کے پیدل مدینہ طیبہ آ گئے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو آپ کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میں نے اس کو بڑی خوشحالی کی زندگی میں دیکھا ہے، مگر اس نے اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر خیبر میں بھی آپ کے ساتھ گئے، وہاں وفات ہو گئی۔ آپ نے کہا اس کا مرتبہ، اس کو کیسے اللہ نے کس اخلاص کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ چلا کہ لباس بھی پورا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اخلاص کی قیمت لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی قیمت لگاتے ہیں کہ آپ نے کس اخلاص کے ساتھ کون سا عمل کیا اور کس اخلاص کے ساتھ آپ نے کوشش کی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی اخلاص کی قیمت اللہ نے لگائی ہے، اور بتا دیا کہ بھائی شہادت ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر شہادت نہ بھی ہو اور ایک اخلاص کے ساتھ آدمی اگر عمل کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی بھی بڑی قیمت ہے۔ تو وہ جب آپ نے سنا تو آپ نے کہا یہ کون بی بی ہیں جو اللہ کے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہی ہیں؟ یہ تو اللہ نے کہنا۔ آج یہ ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا، ہم کہہ دیتے ہیں فلاں وہ جی جہنم واصل ہو گئے، جہنم میں چلا گئے، وہ جی پکا جہنمی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کسی کے بارے میں یہ فتویٰ گھڑ دینا کہ وہ پکا جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ۔ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے جن کی وجہ سے بے شمار لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں حدیث شریف میں بے شمار لوگ ان کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کی تعلیم کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، مگر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ پوچھیں گے، جنتیوں کو تو بڑا سٹیٹس حاصل ہوگا، وہ کسی کے بارے میں پوچھ لیں گے کہ فلاں بندہ کدھر ہے، فوراً فرشتہ حاضر ہو جائے گا کہ ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، دکھا بھی دیں گے اور بات بھی کروا دیں گے اسے۔ یہ جنتی کا اعزاز ہے۔ وہ کہیں گے کہ جی ہم تو فلاں حضرت کے بڑے مرید تھے، فلاں حضرت کا جمعے کا درس ہم سنتے تھے، فلاں حضرت کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہوئی تھی، انہوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں دین کا رستہ سکھایا، آج ہم اللہ کے فضل سے جنت میں ہیں، لیکن وہ ہمیں جنت میں نہیں نظر آ رہا۔ بتایا جائے گا وہ جہنم میں ہے بھائی، تو وہ انہیں دکھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے کہ ہم آپ کی تعلیمات کی وجہ سے تو جناب جنت میں آئے بیٹھے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم جو بات تمہیں بتاتے تھے خود اس پر عمل ہی ہمارا نہیں تھا، ہم آپ کو تو بتاتے تھے ساری باتیں لیکن خود ہم یہ عمل نہیں کرتے تھے، تمہیں تو نہیں نہ پتا تھا ہمارے عمل کیا تھے۔ تو اس وجہ سے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ بات جو تم دوسروں کو تم بتاؤ اور خود بالکل نہ کرو۔ بھئی آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں، خود آپ کا عمل ہی نہیں ہے اس کے اوپر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو منافقت کی بدترین مثال ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بڑا کام ہے نیکی کا اور خود عمل اس کی قریب بھی نہیں پھٹک رہا۔ یہ وہ بات تھی۔ تو آپ نے کہا بی بی صاحبہ، اور یہ بھی کہہ دینا کہ فلاں آدمی جنتی ہے، قسم کھا کر کہہ دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
یہ بھی فیصلہ اللہ ہی نے کرنا. ہم یہ اب ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا آدمی تھا, اس نے کچھ نیکیاں بھی اس کی تھیں, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمایا. ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر ایک کے لیے, اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمایا. لیکن یہ کہہ دینا جنتی ہے, یہ بھی اللہ پر قسم کھانے کا معاملہ ہے. یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا وہ جنتی ہے, یعنی ہمارا اختیار نہیں. اور ایک جنتی کو ہم کہہ دیں وہ جہنمی ہے, تو پھر تو ہم نے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی نا. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کہا کہ وہ آدمی بڑا جہنمی ہے, وہ ایسا ہے ویسا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ تو جنت میں جائے گا لیکن تم جہنم میں جاؤ گے. تم نے میرا اختیار کیسے سنبھال لیا؟ ہم تو کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے. یہ اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ ہی فیصلہ کریں گے قیامت والے دن کس کی کتنی نیکیاں. ہم دیکھیں نا کتنی نیکیاں کرتے ہیں اور پھر کتنے ڈنڈیاں مارتے ہیں بیچ میں. یہ فیصلہ تو اللہ. آپ نے پوچھا کہ مائی جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا, اور آپ نے اللہ کے بارے میں قسم کھا لی کہ یہ خدا کی قسم میرا بیٹا جنتی ہے. اس خاتون نے اسی طرف عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بیٹے کا آخری وقت ہے, آپ تشریف لے آئے ہیں, آپ تو قیامت والے دن بھی شفاعت فرمائیں. آپ نے جواب دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں جا رہا ہے. آپ نے کہا دیکھیے بی بی, اگر اس کے پاس کوئی چیز تھی جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی, یہ بڑی اہم حدیث ہے, اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی, کوئی ایسا مال تھا جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی, مگر اس کے کسی عزیز, کسی دوست, کسی رشتہ دار کو اس کی بڑی سخت ضرورت تھی, اور اس نے وہ چیز اس سے مانگی اور اس نے اس کو نہیں دی, تو پھر اس صورت میں یہ جنت میں کیسے جائے؟ یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ میرے پاس ایک چیز پڑی ہے جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن میری ایک بہن ہے, میرا ایک بھائی ہے, میرا ایک دوست ہے, میرا ایک عزیز ہے, جس کو اس کی اس وقت شدید ضرورت ہے, اور مجھے بھی پتہ ہے اس کو ضرورت ہے. وہ میرے پاس آتا ہے اور میں کہتا ہوں میرے پاس میرے تو اپنے حالات خراب ہیں. تو آپ نے کہا ایسی صورت میں یہ آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ اس سے آپ اپنے آپ کا اندازہ کر لیں کہ ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں. کیونکہ حکم تو تھا قل اللہ کہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس کی مدد کیجیے. بھائی آپ کون سا ساتھ لے کر آئے تھے؟ قرآن کیا بار بار بتا رہا ہے کہ آپ ساتھ کچھ بھی نہیں لائے, آپ بے لباس ہی دنیا میں آئے تھے. آپ اتنے قابل بھی نہیں تھے کہ بتا سکیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا میرے سر میں درد ہے. آپ کی والدہ تو اندازے سے دیکھتی رہتی تھی کہ بیٹا رو رہا ہے, پتہ نہیں اس کو کہاں پر درد ہے. کسی اور چیز کا علاج چل رہا ہوتا تو آپ ٹھیک بھی ہو جاتے. اس رب نے آپ کو طاقت بھی عطا کی, صلاحیت بھی عطا کی, قوت بھی عطا کی, وسائل بھی عطا کی. آج آپ کے پاس سب کچھ ہے, اور آج جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ فلاں ضرورت مند ہے اس کو دیجیے, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے تو اپنے حالات خراب ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا میرے حالات خراب ہیں, تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کرے تیرے حالات خراب ہیں, تو اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے. اللہ نے تیرے پہ فضل کیا ہوا اور تو کہہ رہا ہے میرے پہ فضل ہوا نہیں. اللہ سن رہے ہیں نا. اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا مما رزقناہم کیا جائے ينفقون, جو رزق ہم نے آپ کو عطا کیا اس میں سے خرچ کیجیے, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جو چیز بیٹھ گئی ہے نا کہ یہ میری کمائی ہے, اس کو نکال دیں. آپ کی تو کمائی کچھ بھی نہیں ہے, یہ رزق اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ نہ دیتے تو یہاں ہزاراں دکانیں, ایک دکاندار کہتا ہے جی میرا بڑا کام ہے, تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پبلسٹی اچھی ہے تو اس لیے میرا کام ہے. نہیں, اللہ اس کو عطا کر رہے ہیں, اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں. اس طرح ایک بندے کے بارے میں ایک واقعہ تھا کہ وہ ناشتے کا انتظام, ناشتے کا اس کا ہوٹل تھا. لوگ صبح سویرے وہاں بے شمار لوگ آتے تھے. وہ ایسی جگہ پہ ایسے چوک میں اس کا ہوٹل تھا جہاں بے شمار دفاتر بھی تھے. لوگ صبح سویرے وہیں آتے, ناشتہ کر کے آگے چلے جاتے, اور اس ہوٹل پہ بڑا رش ہوتا. وہاں ایک شخص ایسا بھی تھا جب رش ہو جاتا وہ ہوٹل میں آتا, ناشتہ کرتا, چپ کر کے نکل جاتا, پیسے نہ دیتا. تو لوگوں نے دیکھ لیا, ہمارا اپنی نظر اپنے کھانے میں تو کم ہوتی ہے, دوسری کی پلیٹ میں زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ بندہ یار آتا ہے روزانہ اور اس نے کبھی پیسے نہیں دیے, ناشتہ کرتا ہے اور رش میں نکل جاتا ہے, اور وہ بھی ہم کیونکہ تھانے دار ہیں. اس نے کہا یار اس کا بتایا تو جائے ہوٹل کے مالک کو, یار یہ بندہ روزانہ یہاں آتا ہے اور یہاں سے ناشتہ کر کے جاتا ہے اور چپ کر کے نکل جاتا ہے. اس نے مالک کو بتایا کہ بھائی یہ بندہ جو ہوتا ہے نا فلاں سوٹ پہن کے جو آتا ہے, یہ پہلے باہر بیٹھا رہتا ہے, دیکھتا ہے جب رش ہو گیا تو آتا ہے, اور رش میں ہی کھانا کھا کے چلا جاتا ہے, پیسے نہیں دیتا. اس نے کہا ہمیں پتہ ہے اس کا, یار آپ چھوڑ.
کہتے یار عجیب آدمی ہے، ایک بندہ روز آپ کو اس طرح بدھو بنا کے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا یار آپ نہیں سمجھتے اس بات کو، یہ آتا ہے اس وقت، باہر جب آتا ہے اس وقت ہمارے پاس گاہک ہی نہیں ہوتے، یہ کوئی بڑا مستحق آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کیا ایسی باہر دعا کرتا ہے کہ یہاں رش لگ جاتا ہے، اس رش میں آتا ہے تو کھانا کھا کے چلا جاتا ہے۔ ہم اس کو کیوں پکڑیں؟ اس کو پکڑا تو وہ رش ہی نہیں لگے گا جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی مفت بھی کھا کے چلے جائے، ہم نہیں روکیں گے اس کو۔ یہ اس بندے کی کنوکشن ہے، اس کا ایمان ہے کہ یار اللہ ہی بھیج رہے ہیں نا، اللہ بھیج رہے ہیں، اور ایک آدمی اگر مفت بھی کھا کے جا رہا ہے تو یار یہ کون سے جرم کی بات ہے، اس پر میں اسے کیوں کہوں؟ اس میں بیچارے میں اتنی شرم ہے کہ وہ مانگ نہیں سکتا، وہ آ جاتا ہے چپ کر کے بیٹھ کے کھا جاتا ہے۔ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ آپ اسے پکڑتے ہیں، اس میں ہم تو اسے نہیں پکڑیں گے۔ جو جناب شریعت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں سے زائد وہ خرچ کیجیے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو سبق دے دیا کہ آپ جنت میں نہ جا سکیں گے اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے، اور اس معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ضرورت مند ہیں اور آپ اس زیادہ کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، تو پھر آپ کیسے جنت میں جائیں گے؟ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا، ان کو جب کسی ضرورت مند کا پتہ لگ جاتا تو وہ پھر آرام ہی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یار فلاں بندہ فلاں جگہ ضرورت مند ہے، اس کو جا کر ہم نے مال پہنچانا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ بجائے کہ امیر المومنین کو بھی نیند نہیں مارتی تھی کہ کوئی بندہ رات بھوکا نہ سو جائے۔ یہ جب تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، نعرے بھی لگا لیتے ہیں، تو ہم نے تو سیدھا ہی جنت چلے جانا، باقی تو سارے جنتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کا حساب لگا رہے ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کیا دیا اور انہوں نے کہاں خرچ کیا، کس طریقے سے خرچ کیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو ہم نے یہی سمجھ لیا کہ رزق حلال کمانا واجب ہے، اگلی حدیث نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا نہیں رزق حلال کمانا بھی ضروری ہے، لیکن جائز طریقے سے خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کے پاس 10,000 تھے یا آپ کے پاس 1,00,000 تھا، آپ نے خرچ کیسے کیا؟ کیا مرضی سے خرچ کر دی کہ ایسی اڑا دیا؟ کہ بیٹے کی شادی تھی اس کے اوپر جناب 10 لاکھ 20 لاکھ اڑا دی، بیٹی کی شادی تھی آپ نے کہا جی پیسے بڑے ہیں 30 لاکھ اڑا دی، تو آپ تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں آدمی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اور پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ آپ نے زندگی کس کام میں گزاری، پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی، نوکری کی، بچے پیدا کیے اور فوت ہو گئے، یہی کر کے آپ آئیں۔ یہ تو سارے جانور کر رہے ہیں، جتنے جاندار ہیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، آپ کو پھر انسان بنا کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانوروں میں تو کوئی عمل نہیں آتے، جانوروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ کسی بکری کو قیمہ نہیں کھلا سکتے اور کسی شیر کو آپ چارہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر سسٹم لگا دیا ہے کہ یہ آپ کی خوراک ہے اور یہ آپ نے نہیں کھانا، وہ زندگی بھر اسی طرح ہی رہیں گے۔ ہاں لیکن انسان کے ساتھ یہ نہیں کہ انسان کو کیا کہا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے آپ کے اندر ڈال دیا ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ آپ کے اندر ڈال دیا، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، ان کے ذمے ان کو بتا دیا گیا، ان کے مالک سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حلال کا چارہ نے ڈالا یا حرام ڈالا، جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن انسان سے تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے حلال کھایا یا حرام کھایا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی جوانی کس کام میں کھپائی، جب آپ کے پاس ساری صلاحیتیں تھیں، آپ ہر چیز یاد کر سکتے تھے، ہر کام کر سکتے تھے، اس وقت آپ نے کون کون سے کام کیے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے رزق کیسے کمایا، اور اگلا سوال ساتھ ہی اس کی جڑا ہوگا کیسے خرچ کیا، کیا حلال طریقے سے کیا اور حرام اور ناجائز طریقے سے خرچ کیا۔ آپ نے اپنے خاندان میں ایسی ایسی رسمیں رائج کی کہ لوگوں کی بیٹیوں کی شادی ہی نہ ہو سکی، آپ نے اپنے خاندان میں ایسی رسمیں جاری کی کہ لوگ تنگ آ گئے کہ یار ہم کیسے بیٹے کی شادی کریں، ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان خان صاحب نے کر دیے۔ کس کا جواب دیں گے؟ پھر پوچھا جائے گا کتنا علم حاصل کیا اور کتنا اس پر عمل کیا۔ وہ بھائی یہ بھی تو حکم تھا نا علم حاصل کریں،
پہلا حکم تو قرآن پاک نے جو پہلی صورت نازل ہوئی، پہلی جو آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس آیت پر کیا الفاظ ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنا نام جو وہاں استعمال کیا، رب استعمال کیا، اقرا بسم ربک الذی، وہ جو آپ کا پالنے والا ہے اس کے نام سے پڑھیے جو آپ کو پال رہا ہے اور جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری پیدائش میں کسی اور کا بھی عمل دخل ہے، فلاں بزرگ نہ ہوتے تو میں پیدا ہی نہیں ہوتا، یا فلاں بزرگ کی وجہ سے یہ اللہ نے مجھے آواز عطا کی، یا فلاں بزرگ کی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے یہ مجھے چہرہ عطا کیا، یا فلاں بزرگ کی وجہ سے اللہ نے مجھے دانائی عطا کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی اس میں تو کسی کا رول ہی نہیں ہے، یہ میرے حکم سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور میں نے آپ کو پالا ہے، میرے نام سے پڑھیے، اقرا، قرات کیجئے، بار بار پڑھیے، اور وہ جو کتاب دی گئی وہ ہمیں پڑھی نہیں۔ یہ ایک جرم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے اندر کتنے فرقے بن چکے ہیں، اخلاقیات کا تو جنازہ ہی نکل چکا ہے۔ آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ آج فلاں شہر میں یہ ہو گیا، فلاں شہر میں یہ ہو گیا۔ یہ بڑی خطرے کی علامات ہیں۔ جس معاشرے میں برائی اس حد تک بڑھ جائے کہ کوئی آدمی اس برائی کو روکنے والا بھی نظر نہ آئے دور دور تک، تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں اور قوموں کو غرق کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے بھائی۔ جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں ایک آدمی بھوکا مر جائے، بھوک سے مر گیا، وہ اللہ تعالیٰ اس بستی کی حفاظت سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اب اس بستی کی حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے۔ پھر چاہے آپ کو گھر کے اندر کوئی لوٹ کے چلا جائے، جو سڑک کے اوپر کوئی لوٹ لے، تو اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے رزق کو وہاں حقداروں تک پہنچایا ہی نہیں، تو وہ مجبور ہو کے نکل رہے ہیں۔ پہلے نے چوریاں کی، آپ اڑا کے ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا۔ آپ تو وسائل رزق کے اوپر جم کر بیٹھ گئے۔ آپ نے بازار میں چینی نہیں آنے دی اور آٹا بھی نہیں آنے دیا کہ یار مہنگا کر کے بیچیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے مہنگائی کی وجہ سے رزق روک لیا تو آپ کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ آپ اس لیے روکے بیٹھے ہیں نا کہ مہنگا ہوگا، تو یہ بات حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی اس دوران، اور اس پیسے سے بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں بس بتایا گیا یار ایک عمرہ کر لیں اس سارے پیسے میں سے، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ بھائی 10-15 دیگیں پکا لیں کسی خاص موقع کے اوپر، وہ سارا مال ہی حلال ہو جائے گا۔ حالانکہ حرام سے تو کوئی چیز حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ حرام تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ حلال ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں، حرام کی تو کوئی وقت ہی نہیں۔ حرام تو اللہ کے حضور پیش بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اور بہت بڑا گناہ۔ یہ تو مکہ کے مشرکوں کو بھی پتہ تھا کہ حرام مال جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے نا، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ پورے بیت اللہ کی تعمیر کر لیتے۔ انہوں نے کہا یار 1-2 دیواریں چھوٹی کر دیتے ہیں، خانہ کعبہ کی 2 دیواریں چھوٹی کر دیتے ہیں اور 1/3 حصہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 4 دیواریں ڈالیں۔ وہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا حتیم کا جو ٹکڑا ہے نا، وہ بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اس لیے وہاں فرض نماز نہیں ہوتی۔ حتیم میں آپ جا کر نفل تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن فرض کا جب ٹائم ہوتا ہے لوگ حتیم سے نکال دیے جاتے ہیں کہ اب آپ نے فرض میں پورے بیت اللہ کو رخ کرنا ہے، اور وہ حتیم بیت اللہ میں شامل ہے۔ نفل تو پڑھ سکتے ہیں، جیسے حرم کے اندر جا کر آپ بیت اللہ کے اندر نفل پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ بنایا؟ وجہ کیوں نے یہ طے کیا تھا کہ جس کے پاس رزق حلال ہے وہ پیش کرے تاکہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بلڈنگ کو نقصان پہنچا تھا، اس بیت اللہ کی عمارت کو، اس 4 دیواری کو۔ تو کسی عرب مشرک کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے جی میرے پاس تو بڑا سونا ہے میرا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یار، اگر ہم نے یہ سونا دیا جو سود کی کمائی ہے، جو ڈاکوں کی، وہ راستے میں قافلے لوٹ لیتے تھے، انہوں نے کہا یار یہ اگر پیسہ دیا نا بیت اللہ کی تعمیر پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی کہ میرے گھر میں۔ تو انہوں نے بیت اللہ کی 1/3 جگہ ہی چھوڑ دی جو آج بھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لیا گیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے حتیم کو اس کے اندر لے کر آئے، حتیم مکمل انہوں نے کر دیا بیت اللہ کے اندر شامل۔ حجاج بن یوسف جب آ گیا تو اس نے پھر دوبارہ گرا کر اسی طرح کر دی۔
اب بعد میں جب عباسی خلفاء آئے تو انہیں مشاورت کی کہ کیوں نہ ہم اسی طرح کر دیں جیسے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کے وقت تھا، اس کو بنا دیں۔ امام مالک سے فتویٰ لیا گیا کہ ہم اس طرح کریں، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا بیت اللہ کی عمارت کو اسی طرح رہنے دیں، اگر حکمرانوں کو یہ ہم نے اختیار دے دیا نا کہ اس کو اندر لے آئیں، اس کو باہر نکالیں، تو وہ اس بیت اللہ کا بھی کھیل بنا لیں گے۔ ہر حکمران آئے گا کہے گا اس کو گرا کے ایسے کر دیا جائے، اس کو گرا۔ انہوں نے کہا اس بلڈنگ کو اسی حالت میں رہنے دیں، ریپیئر ضرور کریں مگر اس کا نقشہ اور سٹرکچر نہ چینج کیا جائے۔ وہ ریپیئر ہوتی ہے اس کی، اس کے اندر نئی اینٹیں بھی لگ جاتی ہیں مگر وہ نقشہ آج بھی وہی حتیم اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں مشرکین مکہ کو بھی پتہ تھا حرام مال نہیں دیا جا سکتا۔ آج ہم حرام مال سے مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، آج ہم حرام مال سے مدرسے بھی چلا رہے ہیں، آج ہم حرام مال سے حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں اور امید رکھے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ او بھائی میں نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں اور میرے اگر کپڑے رستے میں ناپاک ہو جائیں اور مسجد میں مجھے جگہ نہیں ملے تو کیا نالی کے بہتے ہوئے پانی سے میں کپڑے پاک کر سکتا ہوں؟ دیکھنے والا بھی کہے گا یار یہ پاگل آدمی گندے پانی سے کپڑے پاک کرنے کی کوشش کر رہے، وہ تو اور ناپاک ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ناپاک رزق اللہ قبول ہی نہیں فرماتے تو ہم کس پر امید رکھے بیٹھے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہم نے قرآن پاک تو پڑھے نہیں، ہم نے بس قصے کہانی سنی ہے، جھوٹی روایات سن لی ہیں کہ جناب یہ کام کریں گے تو 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں دیگ پکائیں گے تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تو قیامت والے دن وہ سوال جواب کریں گے، فلاں قبرستان میں دفن ہو جائیں گے تو وہاں منکر نکیر ہی نہیں آتے۔ یہ ساری حقائق، یہ ساری روایات ہم نے سن لی ہیں، پڑھ لی ہیں، اس پر ہی ہمارا عقیدہ جم گیا، اسی پر ہم پیدا ہوئے، ہم اسی پہ مرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن نہیں کھول کے پڑھنا چاہتے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا کون کر رہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جن کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں جس کو لباس پہنایا جائے گا نا سب سے پہلے وہ میرے ابی ابراہیم ہوں گے، جن کو اللہ نے خلیل کا خطاب دیا ہوا ہے اور جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں کہ سارے نبی ان کے بیٹے ہیں۔ جتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا اسی آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ بعد والوں میں میرا نام اس طرح رکھنا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد کریں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہودی، عیسائی اور مسلمان سب ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اعلیٰ درجے کا نبی سمجھتے ہیں اور سب ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ یہ واحد نبی ہیں جس پر تمام امتوں کا اور تمام قوموں کا اتفاق ہے، ورنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور عیسائی نبی نہیں مانتے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا مقام، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے فرماتے ہیں، وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اے میرے اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کر دینا۔ ابھی وہ زندہ ہے والد صاحب۔ اس مغفرت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا کرنا تاکہ ایمان پہ فوت ہوں۔ ایمان پہ ہوں گے تو مغفرت ہوگی نا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کان من الضالین، وہ میرے والد صاحب گمراہوں میں سے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب گمراہوں میں سے ہیں، آپ ان پر کو مہربانی فرما دیں۔ اور ساتھ یہ بھی اندیشہ ظاہر کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور وہ قیامت والے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ میرے سامنے میرے والد کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ آپ کے والد کی موت ایمان پر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں بری ذمہ ہوں، اب میں ان کی دعا بھی نہیں کروں گا۔ اللہ نے روک دیا کہ کسی ایسے آدمی کی دعا آپ نہیں کریں گے جس کی وفات شرک پر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین تو اتنے اٹل ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا قانون ہے۔ جناب ابراہیم نے پھر دعا نہیں کی، یہ دعا نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ اس وقت کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جب ان کے والد حیات تھے۔
جب والد فوت ہو گئے تو انہیں قرآن میں آیت آ گئی کہ میں اس سے بری ذمہ ہوں اللہ تعالیٰ. اللہ نے خبر دے دی اور اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے قوانین اٹل ہیں، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ ہو، قرآن نے کہا من الغابرین، وہ ہلاک ہونے والے میں سے ہوگی، چاہے وہ لوط علیہ السلام کا بیٹا ہو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لیس من آلک، وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، عمل غیر صالح، اس کی اعمال ہی درست نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کے والد گمراہوں میں، کان من الضالین، وہ تو گمراہوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین اٹل ہیں. یہ کتاب حکیم اللہ نے اس لیے نازل کی کہ ہم اسے پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ کے کیا قوانین ہیں، کہاں پر ہم کون سا ایسا عمل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ واجب کر دیں گے شفاعت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون سا ایسا عمل ہے کہ کوئی نبی ہماری شفاعت ہی نہیں کرے گا. یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. تو جب تک ہم قرآن سے نہیں منسلک ہوں گے، قرآن حکیم کو نہیں پڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. اور یہی ہمارا جرم ہے قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا کہ بھائی میں تو کتاب اللہ چھوڑ کر آیا تھا، آپ نے پڑھی تھی؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے پوری کتاب حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے؟ اگر نہیں میں نے پڑھی تو میں بہت بڑا مجرم ہوں اللہ کے نزدیک، پھر کیسے میری شفاعت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.